بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان علم میراث کے سلسلہ میں 3 حصے ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اب ہم اس سبق سے چوتھے حصے کا بیان شروع کریں گے۔ چوتھے حصے کے اندر متفرق مضامین پر بحث کریں گے، جن میں سب سے پہلے ہم خنثی یعنی کہ ہیجڑے کی میراث کے بارے میں بات کریں گے۔ ہیجڑے کو عربی زبان کے اندر خنثی کہتے ہیں، جس کے حروف اصلی یا مادہ خا، نون اور سا ہے۔ یہ خنث سے ہے، اور خنث کا معنی ہوتا ہے نرمی، یعنی اعضاء کے اندر لچ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لعن اللہ المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء، کہ اللہ رب العزت نے مردوں میں سے جو بتکلف عورتیں بننے کی کوشش کرتے ہیں، یا عورتوں میں سے جو بتکلف مرد بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ دوستو، خنثی کو ہم ہر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر مذکر اور مؤنث دونوں کے عضو تناسل جمع ہو جائیں، یا دونوں میں سے کوئی بھی اعلیٰ نہ ہو۔ خنثی کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو ہے خنثی مشکل، اور دوسرے نمبر پہ خنثی واضح۔ خنثی واضح سے ہماری مراد یہ ہے کہ جس میں مذکر و مؤنث میں سے کسی ایک کی صفات راجح ہو جائیں، یعنی یا تو یہ ہے کہ عضو تو دونوں تھے، لیکن پیشاب صرف اور صرف جو مذکر عضو ہے اس سے کرتا ہے، یا صرف مؤنث عضو سے کرتا ہے، یا اسی طرح اس کے سینے کے اوپر ابھار آ گیا، چھاتیاں ظاہر ہو گئیں، یا یہ ہے کہ اس کی داڑھی نکل آئے۔ تو مذکر اور مؤنث میں سے کسی ایک کی صفات اس میں واضح ہو جائیں، تو اب جس کی صفات اس کے اندر زیادہ ہوں گی، واضح ہوں گی، ہم اس کے اوپر اسی کا حکم لگا دیں گے۔ تو اگر مذکر کی صفات واضح ہوں گی تو اس کو مذکر شمار کریں گے، اور اگر مؤنث کی صفات زیادہ ہوں گی تو ہم اس کو مؤنث شمار کریں گے۔ تو اس صورت میں اس کے لیے وراثت کا بھی حکم وہی ہوگا جس کی صفات اس کے اندر واضح طور پر ہیں۔ دوسری قسم ہے خنثی مشکل۔ یہ وہ ہے کہ جس کا امر ہی مشتبہ ہو جائے، اور مذکر و مؤنث ہونے میں سے کسی ایک کو ہم ترجیح نہ دے سکیں، یعنی اس کے دونوں اعضاء تناسل ہیں اور دونوں سے پیشاب کرتا ہے، یا اسی طرح اس کے سینے کے اوپر بھی ابھار ہے، اور اسی طرح اس کی داڑھی بھی نکل آئی ہے۔ تو مطلب کوئی ایک صفت ہم اس میں کسی ایک جنس کی صفت کو راجع نہیں کر سکتے ہیں، تو اس بنا پر اس کو ہم خنثی مشکل کہیں گے۔ دوستو، سراجی کے اندر 3 ابحاث کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے، خنثی، پھر اس کے بعد حمل، اور پھر اس کے بعد مفقود۔ ان تینوں کے اندر قدر مشترک یہی ہے کہ تینوں کے اندر اشتباہ پایا جاتا ہے۔ خنثی کے اندر تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اشتباہ ہے، اور مفقود کے اندر حیات اور ممات کے اعتبار سے اشتباہ پایا جاتا ہے، جبکہ حمل کے اندر دونوں کے اعتبار سے پایا جاتا ہے، یعنی کہ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے بھی اور حیات اور ممات کے اعتبار سے بھی، اور ان کے آپس میں طریقہ توریث بھی ملتا جلتا ہے۔
اسی بنا پر مصنف نے ان کو یہاں پر اکٹھے ذکر کیے۔ دوستو، خنثی مشکل کا حکم یہ ہے کہ جب تک خنثی مشکل ہو تو اس وقت تک اس کی شادی کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے جب اس کی شادی کرنا درست نہیں ہے تو اس لیے نہ تو وہ ورثاء کے اعتبار سے نہ تو خاوند بن سکتا ہے، نہ ہی بیوی بن سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نہ وہ باپ بن سکتا اور نہ ہی ماں بن سکتا ہے، نہ دادا اور نہ دادی، نہ نانا نہ نانی۔ تو گوئے کہ اس کے اعتبار سے تو وراثت کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اولاد میں سے ہو تو اس صورت میں جہت بنوت کے اعتبار سے وارث بن سکتا ہے، یا اسی طرح کہ بہن بھائیوں کے ساتھ ہو تو اس صورت میں جہت اخوت کے اعتبار سے وارث بن سکتا ہے، یا کہ چچا پھوپھیوں کے ساتھ ہو تو اس صورت میں جہت عمومت کے اعتبار سے وارث ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس صورت میں اس کی وراثت کے اعتبار سے جب ہم مذکر فرض کریں گے یا مؤنث فرض کریں گے تو اس کے حصے کے اندر فرق بھی نکل سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں خنثی کے درمیان میراث تقسیم کرنے کے دو طریقے رائج ہیں، جن میں سے ایک جس کو ہم اسوأ الحالین سے تعبیر کرتے ہیں، جس کا مفہوم لغوی تو یہ ہے کہ دونوں حالتوں میں سے بری حالت۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ترکہ دو دفعہ تقسیم کریں گے، ایک بار خنثی کو مذکر فرض کر کے اور ایک بار خنثی کو مؤنث فرض کر کے۔ تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ جس صورت میں کم مل رہا ہے یا جس صورت میں خنثی محروم ہو رہا ہے تو اس صورت اور اس حالت کے متیقن ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ترجیح دیں گے۔ تو اس بنا پر کم حصے والی صورت یا محروم ہونے والی صورت، کیونکہ وہ اسوأ الحالین ہے یعنی دونوں حالتوں میں سے بری حالت ہے، تو اس لیے اس طریقہ میراث کو ہم اسوأ الحالین سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اکثر صحابہ کا یہی طریقہ تھا، اور اسی کو حنفیہ میں سے طرفین یعنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لیا، اور حنفیہ کے ہاں اسی پر فتویٰ ہے۔ تو اب ہم ایک مثال دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میت نے اپنے ورثاء کے اندر بیٹا، بیٹی اور ایک اولاد چھوڑی جو کہ خنثی تھی، تو اب ہم خنثی کو مذکر فرض کر کے بھی پہلے الگ تقسیم کریں گے اور پھر مؤنث تقسیم کر کے الگ تقسیم کریں گے۔ تو جس صورت میں حصہ کم ہو رہا ہوگا وہ صورت متیقن ہونے کی وجہ سے وہی خنثی کو دیا جائے گی۔ تو ابن کو دو حصے ملیں گے، بنت کو ایک حصہ ملے گا، اور خنثی کو اگر ہم مذکر فرض کریں تو اس صورت میں اس کو بھی دو حصے ملیں گے، کیونکہ یہ بھی دو بیٹے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں ہم نے 5 سے مسئلہ کی ابتدا کریں گے، اور اگر ہم خنثی کو مؤنث فرض کریں تو اس صورت میں مسئلے کی ابتدا 4 سے ہوگی، جس میں سے 2 ہم ابن کو دے دیں گے، 1 بنت کو، اور اس طرح خنثی بھی یہ بنت کے قائم مقام ہوگی تو 1 اس کو دے دیا جائے گا۔ تو اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مذکر فرض کرنے کی صورت میں خنثی کو 5 میں سے 2 مل رہے ہیں، اور مؤنث فرض کرنے کی صورت میں 4 میں سے 1 مل رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 5 میں سے 2 یہ زیادہ ہیں بنسبت 4 میں سے 1 کے، تو اس لیے ہم
مونس فرض کرنے والی صورت کو ہی راجع قرار دیں گے اور اسی کے مطابق خنثی کو حصہ دے دیں گے۔ اب ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر خنثی کو مذکر فرض کرنے کی صورت میں وہ محروم ہو جاتا ہے، اور اگر مونس فرض کریں تو اس صورت میں اس کو حصہ ملتا ہے۔ تو کیونکہ اسوأ الحالین وہ محرومی کی حالت ہے تو اسی کو راجع قرار دیں گے۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے مثال ہے کہ جس کے اندر میت نے اپنے ورثاء کے اندر زوج، اخت اور اسی طرح ایک خنثی جو کہ باپ شریک ہے اس کو چھوڑا۔ تو اب ہم خنثی کو مونس فرض کر کے بھی تقسیم کریں گے، تو اس صورت میں زوج کو نصف ملے گا اور اخت کو بھی نصف ملے گا، اور خنثی لابن، کیونکہ اگر ہم اس کو مونس فرض کریں تو یہ اللاتی بہن بن جاتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ احوال کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ اگر حقیقی بہن کے ساتھ اللاتی بہنیں بھی ہوں تو اس صورت میں ہم اللاتی بہنوں کو سدس دیں گے تکملۃ للثلثین۔ تو اس صورت میں گویا کہ خنثی لابن کو 1/6 ملے گا۔ تو اب مسئلے کی ابتدا 6 سے ہوگی، اور 6 میں سے زوج کو نصف 3 مل جائیں گے، اخت کو بھی نصف 3 مل جائیں گے، اور خنثی لابن کو سدس 1 مل جائے گا۔ تو اس صورت میں مسئلہ کے اندر اول ہو جائے گا، کیونکہ 3 اور 3 6 ہو گئے اور 1 7، تو مسئلے کے اندر اول 7 تک ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری صورت میں کہ جب ہم خنثی لابن کو ہم مذکر فرض کریں تو اس صورت میں یہ اللاتی بھائی بنے گا، تو اللاتی بھائی وہ اسبہ بنے گا، تو اگر اصحاب الفروض کو کچھ دینے کے بعد بچے گا تو پھر اس کو ملے گا، وگرنہ نہیں۔ تو یہاں پر ہم نے نصف زوج کو دیا، نصف اخت کو دیا، اور ہم نے مسئلے کی ابتدا اسی طرح 2 سے کی، تو 2 میں سے 1 زوج کو مل گیا، 1 اخت کو مل گیا، اور باقی کچھ بھی نہیں بچا۔ تو اس صورت میں یہ خنثی لابن مذکر ہونے کی صورت میں یہ محروم ہو جائے گا، محجوب ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اب ہم نے دیکھا کہ مونس کی صورت میں حصہ ملتا ہے اور مذکر کی صورت میں محجوب اور محروم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اسوأ الحالین محروم ہونے والی صورت ہے، تو اسی کو ہم راجع قرار دیں گے اور اسی کے مطابق ترکہ تقسیم کریں گے۔